خدمت میں آیا، کہا کہ مولا ایک ہدیہ لایا ہوں، ایک ہدیہ لایا ہوں۔ کہا کس کے لیے؟ کہا آپ کے لیے۔ کہا کیا ہے؟ اس نے صندوق کو کھولا، بہترین قسم کی اس زمانے کی بہترین تلوار تھی، بہترین تلوار جو اعلیٰ ترین تلوار ہو سکتی تھی۔ اس کے اعلیٰ ترین ہونے پر علی کے اگلے جملے دلالت کرتے ہیں۔ تلوار کو علی نے دیکھا، اس نے کہا کہ مولا یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ علی نے اسے دعا دی، کہا خدا تجھے جزائے خیر دے۔ علی نے تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھا، تلوار کو پکڑا اور اس طرح سے تلوار کو دیکھنے لگے۔ اب مجمع کہتا ہے کہ علی تلوار میں محو ہو گئے۔ میں محویت علی کو کیسے سمجھاؤں؟ علی تلوار میں محو ہو گئے۔ کیا دیکھا ہے علی نے تلوار میں؟ یہ وہ ہے کہ جو عبادت خدا میں محو ہوتا ہے۔ کوئی امر خدا ظاہر ہونے والا ہے اس لیے علی محو ہو گئے ہیں۔ کوئی امر خدا ظاہر ہونے والا ہے اس لیے علی محو ہو گئے، تلوار میں محو ہوئے، اور محو ہوتے ہوتے محویت کے عالم میں تلوار کو دیکھ کر کہنے لگے کون ہے اس بھرے مجمع میں جو اس تلوار کے حق کو ادا کرے تو میں یہ تلوار اسے تحفے میں دے دوں۔ کون ہے اس بھرے مجمع میں جو اس تلوار کے حق کو ادا کرے تو میں یہ تلوار اسے تحفے میں دے دوں۔ اب مجھے اس سے بحث نہیں کہ آنے والا کون تھا اور تلوار کہاں سے آئی ہے مجھے نہیں معلوم، میں کہاں ڈھونڈوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی بنا کے بھی تلوار لایا ہے تحفے میں تو بہرحال علی کے فقرے نے بتایا بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ ہر تلوار کا حق نہیں ہوتا، اس تلوار کا کوئی حق ہے۔ علی کہہ رہے جو اس کے حق کو ادا کرے میں اسے تحفے میں دوں۔ اب یہ تو بعد میں کھلا کہ لانے والا علی کی اس گفتگو کے درمیان میں ایسا غائب ہوا کہ لوگ اسے ڈھونڈتے رہ گئے، وہ نہ ملا، تو پتا چلا کہ جو تلوار لایا تھا وہ یہاں کا نہیں تھا، وہاں کا تھا۔ یہ مقدمہ ہوا، اب آگے کی منزل سن لیجئے تو میں مقدمے سے جوڑ دوں۔ علی تلوار کو دیکھ رہے کہ کون ہے جو اس کے حق کو ادا کرے۔ مجمع پہ سناٹا ہے اور مسجد بھری ہوئی ہے، مسجد چھلک رہی ہے، مجمع پہ سناٹا ہے۔ ایک مرتبہ بہت نوعمر کم سن عباس گھر سے نکل کے مسجد میں داخل ہوئے، دروازے ہی سے بابا کو سلام کیا، لوگوں نے دیکھا علی کا بیٹا آ رہا ہے، راستہ دے دیا، چھوٹی سی عمر ہے۔ عباس آئے، قریب میں آ کر علی کے سامنے زانو خم کر کے بیٹھ گئے۔ جیسا ہی بیٹھے علی نے پھر تلوار کو دیکھتے دیکھتے اپنے جملے کو دہرایا، کہا کون ہے جو اس تلوار کے حق کو ادا کرے تو میں اسے تحفے میں دے دوں۔ ابھی تک سناٹا تھا۔ ایک مرتبہ عباس نے باپ کی گفتگو کو سنا تو پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ مجھے چاہیے، بلکہ عجیب بات کی، کہا بابا اس کا حق کیا ہے؟ دیکھیے پورے مجمع کے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا جو عباس نے کیا، اس لیے کہ علی نے حق نہیں بیان کیا تھا۔ علی تو کہہ رہے تھے جو اس کے حق کو ادا کرے اسے تحفے میں دوں۔ عباس نے کہا بابا اس کا حق کیا ہے؟ جیسے ہی عباس نے کہا علی مسکرائے، کہا عباس اس کا حق ہے نصرت حسین۔ عباس اس کا حق ہے نصرت حسین۔ تو عباس کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بابا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ علی کھڑے ہوئے، بیٹے کو سینے سے لگایا، تلوار عباس کے ہاتھ میں دی۔ راوی کہتا ہے پہلے باپ تلوار کو تول رہا تھا، اب بیٹا تولنے لگا۔ پہلے باپ تلوار کو تول رہا تھا، اب بیٹا تولنے لگا، اور محویت کے ساتھ جیسے علی نے اٹھائی ہوئی تھی۔ بھئی تلوار تو چھوٹی بڑی ہوتی ہے، مگر یہ تلوار چھوٹی نہیں تھی، تلوار پوری تھی، شمشیر تھی، اور اس کو اٹھایا ہوا تھا علی نے، اور علی محویت کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے۔ جب عباس نے پائی تو عباس نے اسے محویت سے دیکھنا شروع کیا، محویت سے دیکھنا شروع کیا۔ تو اب اگلے فقرے جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ مصائب کا مرحلہ ہے۔ عباس کو محویت سے دیکھنے کے عالم میں علی نے غور سے بیٹے کو دیکھا، بیٹے کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ اب ایک بات تو طے ہے کہ بیٹا ایسا ہے کہ تلوار اگر باپ کے لیے وہاں سے آئی ہے تو بیٹے کے لیے بھی وہیں سے آئی ہے، اور خاص تلوار ہے، اور وہ تلوار جو نصرت حسین میں استعمال ہو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ عباس مقصود مشیت ہے۔ یہ دوسری دلیل، اور اب تیسری دلیل کہ عباس مقصود مشیت ہے، اور یہ جو دلیل دینے جا رہا ہوں یہ بہت عجیب دلیل ہے۔ زیارت عباس میں ایک جملہ ہے، صلی اللہ علیہ کا وعلی روح کا و بدن کا، آپ پر درود ہو، آپ کی روح پر درود ہو۔
آپ کے بدن مقدس پہ درود ہو. ظاہر ہے کہ بعض باتیں درمیان میں ذرا سے معارف چھڑ جاتے ہیں تو اس کا بیان بہت ضروری ہے. جو اب بات سنانے جا رہا ہوں اس کا ایک حصہ صبح کی تقریر میں پڑھ چکا. اس پورے واقعے کو نہیں دہراؤں گا, صرف اس کا اتنا یادہ کر دوں کہ بات کا تسلسل ہو جائے. اور وہ گفتگو شب عاشور کی ہے, مقام فضائل پر ہوں. وہ گفتگو شب عاشور کی ہے. روح پر درود, بدن مقدس پہ درود, آپ پر درود. وہ گفتگو کچھ اس طرح سے ہے کہ جناب زینب کہتی ہیں, پہلا حصہ دوپہر میں عرض کیا تھا, اب دوسرا حصہ اور تیسرا حصہ سنانے جا رہا ہوں. جناب زینب کہتی ہیں کہ مجھے اپنے بھائی سے شب عاشور میں کچھ گفتگو کرنا تھی, تو میں اپنے خیمے سے نکلی. میں بھائی کے خیمے کی طرف آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا بھائی تلاوت قرآن میں مصروف ہے, لیکن حسین خیمے میں اکیلے ہیں. تو مجھے خیال پیدا ہوا کہ ایسی رات میں بھی بنی ہاشم کے جوانوں نے حسین کو اکیلا چھوڑ دیا. یہ سوچ کر مزاج زینب برہم ہوا. زینب بنی ہاشم کے خیموں کو دیکھتی ہوئی چلی. ایک خیمے کو دیکھا, دوسرے کو دیکھا, خواتین تھیں, مرد کسی خیمے میں نہیں تھے, یہاں تک کہ ابو الفضل کے خیمے تک پہنچی. تو دیکھا, پورا واقعہ بیان کر چکا دن میں, بہت تیزی کے ساتھ اس کا یہ حصہ بیان کر دوں. ابو الفضل کے خیمے تک پہنچی تو دیکھا کہ ابو الفضل بنی ہاشم کے جوان انہیں گھیرے بیٹھے ہیں, اور ابو الفضل بنی ہاشم کے جوانوں کے درمیان میں اس طرح سے ہیں جیسے شیر کچھار میں بیٹھا ہو. تلوار زانو پہ رکھی ہوئی ہے اور ابو الفضل خطبہ دے رہے ہیں. اور جو خطبہ ابو الفضل نے دیا اس کے لیے جناب زینب کا فقرہ یہ ہے کہ میں نے اپنے بھائی حسین کے سوا کسی اور سے ایسا کلام نہیں سنا جو عباس سے سنا. اور عباس کے خطبے کا مقصود اتنا تھا کہ بنی ہاشم اس وقت لڑائی ہم سے ہے اور یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں, ان کو قدورت ہم سے ہے, اس لیے ان انصار پر کیوں آنچ آئے. ہم کو چاہیے کہ ہم انصار کی جانوں کو محفوظ رکھیں, اپنے آقا کے سپر بنیں اور انصار کی جان پر آنچ نہ آنے دیں. یہ تھا عباس کے کل خطبے کا متن. عباس نے کی اسی بات پر تمام بنی ہاشم کے جوانوں نے کہا جو آپ کی مرضی وہ ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں آپ کے حکم پر, ہم آپ کی رائے پر, ہماری اپنی کوئی رائے نہیں ہے, ہم آپ کے تابع ہیں. یہاں تک کی گفتگو صبح ہو چکی تھی. جناب زینب نے کہا کہ بنی ہاشم کے جوانوں نے عباس کے خطبے کے بعد ہم کیا اور تکبیریں بلند ہوئیں, تلواروں کو چوما, تلواروں کو بلند کیا. میں مطمئن ہو کر عباس کے خیمے سے واپس ہوئی. تو میں اب اپنے خیمے کی طرف جا رہی تھی کہ حبیب ابن مظاہر کے خیمے کی پشت کی طرف سے گزری. تو حبیب ابن مظاہر کے خیمے سے آوازیں آ رہی تھیں. توجہ. اور حبیب ابن مظاہر کے خیمے سے جو آوازیں تھیں, چونکہ موقع نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں الگ سے بیان ہو, اس لیے میں نے چاہا کہ اس تسلسل میں مومنین تک پہنچ جائیں. حبیب ابن مظاہر کے خیمے کی پشت پر میں رک گئی. خیمے کا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا. تمام انصار حبیب ابن مظاہر کے گرد جمع تھے اور حبیب یہ گفتگو کر رہے تھے, آواز آ رہی تھی, حبیب یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اے ناصران آل محمد, دیکھو ہمارے ہوتے ہوئے اقربائے پیغمبر پر آنچ آ جائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی, لیکن میری مجبوری ہے کہ مجھے یہ بیان کرنا ہے. ہمارے ہوتے ہوئے اقربائے پیغمبر پر آنچ آ جائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور ورنہ ہماری جانیں کس کام کی ہیں. اب یہاں پر حبیب نے ایک عجیب جملہ کہا ہے. تمام کے چہروں کو دیکھا اور کہنے لگے سنو, تم نے اپنی زندگی کے تمام حلال چیزوں کو کیوں ترک کیا ہے اور اپنی بیویوں کو طلاق دے کر یہاں کیوں آئے ہو. یہ عجیب جملہ ہے, اور اگر کبھی اس کی شرح کر سکا انصار کے حالات میں تو کروں گا. تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا صرف حسین ابن علی کی نصرت کے لیے. تو حبیب کہنے لگے جب حسین ابن علی کی نصرت کے لیے آئے ہو تو پھر حسین ابن علی کی نصرت پہ جان دو اور ان کے گھر کے بچوں کو بچاؤ. جناب زینب کہتی ہیں کہ مجھے اور اطمینان ہوا کہ ایک ہی جیسا جذبہ انصار میں اور اقربا میں دونوں میں موجود ہے. اب وہ منزل کے جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی تھی. ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں میں جانا تھا, میں اپنے خیمے میں مطمئن ہو کے واپس جا رہی تھی, لیکن جب دونوں طرف کی گفتگو سنی تو میں بھائی کے خیمے میں آ گئی. بھائی کے خیمے میں داخل ہوئی, بھائی کو میں نے سلام کیا, بھائی میرے احترام میں کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد کہنے لگے زینب بیٹھو. زینب بیٹھ گئی. کہتی ہیں میں نے کہا بھیا عجیب بات ہے. کہا زینب کیا ہوا؟ میں نے دونوں طرف کی گفتگو سنائی. میں نے کہا عباس یہ خطبہ دے رہے تھے اور حبیب یہ گفتگو کر رہے تھے. اب جو فقرہ حسین نے کہا ہے اس کے لیے میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا تھا. حسین نے عجیب فقرہ کہا. کیا کہا؟ صلی اللہ علیہ روح کا, صلی اللہ علیہ وعلی روح کا و بدن کا. حسین نے عجیب فقرہ کہا. کہا زینب یہ جو میری نصرت کا اعلان اور وعدہ کر رہے ہیں
یہ جو میری نصرت پر آمادہ ہیں، چاہے اقربا ہو یا انصار، ان میں کا ایک ایک وہ ہے جس نے عالم ذر اور عالم ارواح میں میری نصرت کا عہد کیا ہے۔ یہ سنانا تھا آپ کو۔ ان میں کا ایک ایک وہ ہے جس نے عالم ارواح میں میری نصرت کا عہد کیا ہے۔ اور اے زینب، ان میں کے سب وہ ہیں کہ جن کو میں جانتا ہوں کہ عالم نصرت میں، عالم ارواح میں جب میرے نصرت کی بات آئی تو ان لوگوں نے لبیک کہا تھا۔ تو اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ یہاں کے پیکر نہیں کر رہے، کچھ کہہ رہا ہوں، یہ ظاہر دنیا میں آنے والے پیکر گفتگو نہیں کر رہے۔ یہ عباس نے جو خطبہ دیا ہے یہ عالم ارواح میں روح عباس کوئی عہد کر چکی ہے۔ تو اگر عالم ارواح میں روح عباس نصرت حسین کے معاملے میں باخبر تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سالار تو اس وقت بھی عباس تھے، ان تمام روحوں کے سالار تو اس وقت بھی عباس تھے، یہ سب اس وقت بھی تابع عباس تھی، اور سالاری کرتے ہوئے عباس نے اس وقت اعلان نصرت کیا تھا۔ عالم ارواح میں جب دنیا میں آنے میں ابھی بہت زمانہ باقی تھا تو روحوں کا فیصلہ تھا۔ روح عباس کی منزلت یہ ہے کہ اس نے نصرت حسین کا فیصلہ کیا اور ان روحوں پر سالار ہوئی کہ جو روح نصرت حسین میں آگے بڑھی۔ ابھی ستوہ میں کہہ رہا تھا اور اب دلیل میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو نہ سمجھ میں آئے تو یہ دلیل کافی ہے کہ 5ویں امام سے کسی نے پوچھا کہ یہ حج پہ جو لوگ جاتے ہیں یہ کون لوگ ہیں، ان کے مقدر میں حج میں جانا کیسے ہوتا ہے؟ امام نے کہا جس کی روح نے عالم ارواح میں لبیک کہا تھا وہی حج پہ جاتا ہے، ورنہ اور کسی کو توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ تو اب جو کوئی تو ایسا ہوگا جس نے سب سے پہلے لبیک کہا ہو صدائے حسین پر، جس نے سب سے پہلے حسین کے صدا پر جس روح نے لبیک کہا وہ ہے روح